معالی شیخ دکتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ کا خطبہ تھا آج، اور انہوں نے امن و امان کے حوالے سے بات کی۔ ایسا خطبہ تھا کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق ہمیں بڑا ریلیونٹ محسوس ہو رہا تھا کہ امن و امان کتنا اہم ہے معاشرے کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے۔ کئی طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ بات انہوں نے شروع یہاں سے کی کہ امن انتہائی اہم چیز ہے زندگی کے لیے، افراد کے لیے، معاشرے کے لیے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی جی سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے دین کے عبادات بھی قائم ہو سکتی ہیں۔ جب اطمینان نہیں ہوگا، جب امن نہیں ہوگا، تو نہ انسان دنیاوی کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اوپر غور کیجئے، جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے لیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا، اور پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں رہنے والے جو ہیں ان کو رزق بھی عطا فرما، لیکن رزق سے پہلے امن کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے اس امن کو عبادت الہی کے ساتھ اور توحید کے ساتھ بھی جوڑا۔ فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا اور مجھے اور میری نسل کو عبادت اصنام سے یعنی بت کی پوجا سے محفوظ فرما۔ تو یہاں انہوں نے عبادت کو اور ایمان کو امن کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ یہ تینوں انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے یہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اپنے ایمان کے اندر کسی شرک کو یا ظلم کو شامل نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اسلام نے امن کا جو پیغام دیا ہے یہ ایسا ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ بعثت ہی رحمت للعالمین تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اسلام کا جو امن ہے وہ اعتدال کے اوپر قائم ہے، ایمان کے اوپر قائم ہے، افراط و تفریط سے دوری کا نام ہے۔ نہ تو آپ ایک طرف انتہا پسندی اختیار کریں، نہ دوسری طرف کی انتہا کی طرف جائیں، بلکہ اعتدال اور وسطیت میں رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اعتدال میں قائم رہیں۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ امن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کیا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو اپنے گھر میں اس حال میں اٹھتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ ہے اور اس کا جسم بھی عافیت میں ہے اور اس کے پاس دن بھر کا کھانے کا سامان بھی ہے، تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی ہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ امن کے حوالے سے دو امن کی قسمیں ایسی ہیں، اقسام، کہ جن کا امام صاحب نے ذکر کیا اور جو انتہائی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ فکری امن یا آپ کے جو افکار ہیں اس حوالے سے امن، تو اسلام نے اس چیز کو بھی میک شور کیا ہے، لازمی ٹھہرایا ہے کہ انسان اپنے جو افکار ہیں ان کو سیف گارڈ کرے، ان کی حفاظت کرے، اور تمام برے افکار جو شرکی افکار ہیں، برے عقائد ہیں، خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان سارے افکار سے اپنی عقل کو پاکیزہ کر لے، کیونکہ عقل ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی تفضیل کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ انسان کو جو افضل المخلوقات قرار دیا گیا ہے یہ عقل کی وجہ سے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ کے کلام کو بھی پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام کی بات کو بھی نقل کیا، ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ عظیم ترین معنی ہے اور وہ بہترین چیز ہے جو حواس کے اندر فائدہ پیدا کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، یعنی اسی کی وجہ سے انسان کو وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ عقل کو محفوظ رکھنا تمام برے افکار سے انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے اندر بھی اس چیز کی تعلیمات ملتی ہیں، اور ہمیں اپنے واقع کو یعنی اپنے حالات حاضرہ کو بھی صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امن کی دوسری قسم جس کا ذکر انہوں نے یہاں پہ کیا ہے وہ معاشرتی امن ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو امن پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر جتنے جرائم ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور جتنی آزادیاں ہیں ان کو برقرار رکھنا کہ انسان آزاد ہو، اور جتنے برے کام ہیں ان کا مقابلہ کرنا بھی شامل ہے۔ جو چیلنجز معاشرتی امن کے حوالے سے آج ہمیں درپیش ہیں ان میں بہت ساری چیزوں کے امام صاحب نے ذکر کیا، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں انسانوں کی اسمگلنگ ہے، جس میں جو نشہ آور مواد ہے اس کی خرید و فروخت ہے، اس کی ترویج ہے، اسی طرح
الیکٹرانک ذرائع سے لوگوں کا مال ہتھیانا یا ان کو دھوکہ دینا اور فریب ہے۔ اسی طرح جو اے آئی کے ذریعے آج مختلف جرائم کیے جاتے ہیں وہ ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح لوگوں کو بلیک میل کرنا اور لوگوں کو منفی ان کی جو پکچر ہے، امیج ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمارے معاشرے کے امن کو تباہ کر رہی ہیں، اور ان کا مقابلہ ہمارے لیے بہرحال ایک چیلنج ہے۔ اس حوالے سے ان لوگوں کا کردار کیا ہے جو معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ جتنے ادارے ہیں جو ایسے جرائم کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ معاشرتی ضرورت بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، اور آپ کا وطنی فریضہ بھی ہے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز مشکوک چیز نظر آئے اس حوالے سے آپ متعلقہ اداروں کو آگاہ ضرور کریں۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے معاشرے کو یکجان ہو جانا ضروری ہے کہ سب مل کر ان ساری چیزوں کا مقابلہ کریں، اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ برائیاں ختم ہو سکیں۔ پھر خطبے کے آخر میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا کہ امن کی بات ہو رہی ہے تو سرزمین حرمین کی بات بھی ساتھ انہوں نے کی کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمت کے ساتھ یہاں کا امن برقرار رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، کیا دیکھتے نہیں ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے حرم کو امن بنایا ہے، امن والی جگہ بنایا ہے، جبکہ اس کے قریب امن نہیں ہے، لوگوں کے جان مال محفوظ نہیں ہیں۔ اب جو حج کا موقع ہے اور حجاج کرام مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں، بہت سارے حجاج کرام وہاں پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں امن و امان قائم رکھنا خاص طور پہ سعودی عرب کا اور سرزمین حرمین کا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو انتظامی امور یا انتظامی احکام ہے جو سعودی حکومت نے شائع کیے ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے، جن میں بنیادی چیز جو انہوں نے اس خطبے میں ذکر کی وہ یہ ہے کہ حج تصریح کے بغیر یعنی اجازت نامے کے بغیر کوئی حج نہ کرے، یعنی غیر قانونی حج درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، اور شریعت کے روح سے بھی اگر کوئی شخص اس کے جو اخراجات ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو مکلف نہیں ہے حج کرنے کا، اس کے اوپر حج ضروری نہیں ہے، لہٰذا اجازت لینے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سارے مسلمانوں کو تمام طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ یہاں پہ جب آ گئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آ کے حج کی جو عبادت ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں، اللہ سے دعائیں کریں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے، بالخصوص فلسطینی عوام کے لیے کہ جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت بڑی مصیبتوں میں ہیں، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرمائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑی چالیں چلنے والا ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ ہی کے اوپر ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے اور وہی سارے معاملات کو درست کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا جی مکی خطبہ۔